ایک آپ نے پہلے بات کی فیسیلیٹیشن سینٹر کا، تو دیکھیں اس وقت یہ ملک کی جو بدحالی ہم دیکھ رہے ہیں اس کی بڑی وجہ ایک ہائیبرڈ سسٹم کا تجربہ تھا. تو یہ آپ نے جو فیسیلیٹیشن سینٹر کا اور گرین پاکستان کا اور یہ باقی ساری چیزوں میں فوج کو نہ صرف ملوث کیا یا اس کا، تو یہ وہ ہمارا وہ ہائیبرڈ نظام مزید مضبوط نہیں ہو گیا؟ دیکھیں یہ آپ نے جو بات کی ہے دکھتی رگ کو چھیڑا ہے. اگر اس ہائیبرڈ سسٹم کی پر اگر بات کر لیں اور اس کی بھی بات کر لیں، ایک تقابلی جائزہ لے لیں، تو اس ہائیبرڈ سسٹم میں کیا ہوا؟ چین کو اس کو تانے دیے گئے، دشنام ترازی کی گئی، کرپشن کے الزامات لگائے گئے. اس ہائیبرڈ سسٹم میں کیا ہوا؟ میری بات سننے نظر آ جی جی سن رہا ہوں بالکل. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. ہاں نہیں میں آپ سے جلدی بتا دوں، اس ہائیبرڈ سسٹم کے نتیجے میں آپ کو باہر کیا گیا، باقی جماعتوں کو باہر کیا گیا، چین کو ناراض کیا گیا. میری بات سن لیں نا، میری بات مکمل ہونے دیں. ہاں جی. کہ اس ہائیبرڈ سسٹم میں پوری اپوزیشن کو دیوار سے لگا دیا گیا اور ان کو مکمل طور پر رد کرنے اور عدلیہ کو تباہ جیلوں میں بجانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی. عدلیہ کو ان کو ہمارے زیر بار لانے کے لیے پوری کوشش کی. تو پھر آپ کے ہائیبرڈ سسٹم کے نتیجے میں وہ نہیں ہوگا. قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو عمران نیازی نے جو ریفرنس بھجوایا تھا، بتائیے کوئی عقل کا اندھا بھی یہ اندازہ کر سکتا ہے کہ کتنا بڑا انہوں نے جاہلانہ اور بلنڈر کیا کہ ایک سٹنگ جج سپریم کورٹ کے، جن کی میں تو ان کو کبھی زندگی میں نہیں ملا، صرف اسمبلی میں ایک دفعہ آئے تھے، وہاں پر بھی میں نے ان کو چند سیٹوں دور تھے، ہاتھ بھی نہیں ملایا، لیکن ان کی شہرت سنی ہے کہ ایک وہ نیک نام اور ایک آنسٹ جج ہیں. تیسری بات، برادر ممالک سے تعلقات کو اس ہائیبرڈ سسٹم نے برباد کر دیا. 4، اس ہائیبرڈ سسٹم نے نواز شریف کے 2018 میں تیزی سے ترقی کرتے ہوئے پاکستان کے جہاز کو زمین بوس کر دیا. اس ہائیبرڈ سسٹم نے اس قوم کے اندر بجائے اس کے کہ جوانوں اور بچوں اور بچیوں میں ان کو لیپ ٹاپس دیتے، ان کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ہنر سکھاتے، ان کو تعلیمی درسگاہوں میں، ان کو زرعی یونیورسٹیوں میں ان کو عملی کام سکھاتے، انہوں نے ان کے اندر چور ڈاکو کا جو بیانیہ ہے انجیکٹ کرنے میں کوئی کمی نہیں کی. یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہماری نوجوان نسل اس قابل ہے کہ وہ اپنا اچھے اور برے کی بہت اچھی طرح تمیز کر سکتی ہے، بدی اور نیکی کی تمیز کر سکتی ہے. پاکستان کے لیکن یہ سویلین بالادستی ہوتی ہے، آئین کی یا ہائیبرڈ سسٹم ہوتا ہے، تو آپ کے ہائیبرڈ سسٹم کے اچھے نتائج کیسے نکلیں گے؟ اب آ جائیں نا، میں اب میری بات تو سن لیں آپ. اب آ جائیں اس کے اوپر. یہ جو نظام بنا ہے، اٹ از دا ہول آف دا گورنمنٹ، اس میں وفاق، صوبے اور ادارے شامل ہیں. ایک بات. دوسری بات، اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ زرعی انقلاب. اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ کروڑوں ہمارے جو نوجوان بچے اور بچیاں ہیں ان کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کرنا اور بلینز آف ڈالرز انشاءاللہ ملک کے لیے کمانا. اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ پولیٹیکل مینجمنٹ نہیں کرے گی. ہماری معدنیات اس کو پوری طرح ایکسپلور کر کے پاکستان کے جو ٹریلینز آف ڈالرز کی جو ہمارے جو اثاثے ہیں ان کو اس ملک میں غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ کرنا. اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ کہ ہماری ڈیفنس پروڈکشن اور مضبوط ہو اور ہم اپنے دوست ممالک کے ساتھ اسٹریٹجک کوآپریشن کریں. اور پولیٹیکل ایجنڈا میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ تمام اداروں کو اپنے آئینی دائرے میں رہ کر ایک دوسرے کے ساتھ امنا کوآپریشن کرتے ہوئے اور معاونت کرتے ہوئے پاکستان کو ان مشکلات سے لے جائیں. اور اوج سریہ سے بات کر، یہ ہے یہ سسٹم اور وہ تھا وہ سسٹم. چلے اللہ کرے ایسا ہو. کس اتحادی نے آپ کو اس دوران زیادہ پریشان کیا رکھا اور کس اتحادی نے آپ کے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا؟ مجھے عمران نیازی کی تباہ کن جو پاکستان کے خلاف
جو انہوں نے فیصلے کیے مجھے اس نے بہت پریشان کیے رکھا، اور میں اتحادیوں کا بےحد شکر گزار ہوں کہ یہ ایک چیلنج تھا میرے لیے، اور یقین کیجیے گا کہ میں انگریزی میں کہتے ہیں انگریزی میں کہ آئی واز ناٹ کٹ فار دس جاب. میرا جو ایک اندر ہے، میرا جو کیریکٹر ہے کام سیاست میں، وہ تو ایک تعمیری انداز کا ہے، جس کو کہتے ہیں کہ برک اینڈ مورٹر. اپنا تعلیمی ادارے، اسپتال، یونیورسٹیز، سڑکیں، بچوں کو وظائف مدرسوں میں اور پاکستان. لیکن عام تاثر یہ کہ اس مرتبہ یہ جو تھا چیلنج، یہ کہ اتحاد کو ساتھ لے کے چلنا، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں بہت. تمام زوباں کا اونچ نیچ آتی رہتی ہے، آئی کئی مرتبہ آئی، بڑے بڑے جس کو کہتے ہیں کہ مشکل مرحلے آئے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو عبور کرنے کی ہمت عطا فرمائی. کہتے ہیں اس مرتبہ مشاورت کے ساتھ آپ کی حکومت میں عام تاثر یہ ہے کہ جے یو آئی نے پیپلز پارٹی کو پیچھے چھوڑ دیا تھا، یہ درست ہے تاثر؟ نہیں، میں نے، آپ ان سے پوچھ لیں، میرے لیے پیپلز پارٹی بطور ایک اتحادی کے نہیں، میں اس میں کہ جس کام کے لیے پیپلز پارٹی مشہور ہے، کہتے ہیں اس میں جے یو آئی نے ان کو پیچھے چھوڑ دیا. کے احترام ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ الحمدللہ میں وفاق کی بات کرتا ہوں کہ میرے ساتھ سب نے تعاون کیا اور میں سب کا شکر گزار ہوں. اچھا، تو اب الیکشن میں بھی یہ تعاون جاری رہے گا؟ آپ اور پیپلز پارٹی کے اتحاد کا کوئی امکان ہے؟ دیکھیے ایک ایسی ایک روایت بن گئی ہے 16 ماہ کی، جس کو میں ہمیشہ بطور ایک زندگی کی یادوں کے طور پر میں رکھوں گا. جس طرح میرے ساتھ ان ساتھیوں نے کوآپریٹ کیا، اور ہم نہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ انتخابی اتحاد یا ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی، کہ ہم یہ کہ ضروری نہیں کہ ہم ایک اتحاد کے ذریعے الیکشن لڑیں. سب پارٹیاں ان کا اپنا ایجنڈا ہے، ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے. بالکل سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو سکتی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ. اچھا، سب کے ساتھ. جے یو آئی ہے، پیپلز پارٹی ہے، ایم کیو ایم ہے، اے این پی ہے، باپ ہے، بی این پی، کیوں نہیں. اور جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پر ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت نہیں، ہم وہاں پر ہم نے کمیٹی بنا دی ہے میاں نواز شریف صاحب کی مشاورت کے ساتھ. میاں صاحب نے مجھے حکم فرمایا کہ ان لوگوں کو کمیٹی میں شامل کر دو. ہم نے کمیٹی بنا دی، اس میں خواجہ آصف صاحب شامل ہیں، اسحاق ڈار صاحب شامل ہیں، اس میں سردار ریاض صادق صاحب شامل ہیں، اس میں خواجہ سعد رفیق صاحب شامل ہیں، اور اس میں ہمارے سیکرٹری جنرل احسن اقبال صاحب شامل ہیں. تو یہ تو سب پنجاب کے ہیں، ان میں کوئی سندھ کا نہیں ہے، بلوچستان کا نہیں ہے، پختونخوا کا نہیں ہے. پھر لوگ کہتے ہیں جی مسلم لیگ نون پنجاب کی پارٹی، کوئی پنجاب نہیں، اور پیپلز پارٹی سندھ کی بن ان کو گئی. جب ان صوبوں کی بات ہوگی تو ان کے ساتھ ہمارے جو ساتھی ان کے ساتھ مشاورت کریں گے، ایسی کوئی بات نہیں. اور بالکل ہم وزارت عظمیٰ کے امیدوار آپ ہوں گے یا میاں نواز شریف؟ اگر اللہ کو منظور ہوا پی ایم ایل این جیتی تو نواز شریف ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے انشاءاللہ. اچھا، وہ کینڈیڈیٹ ہوں گے. لیکن میڈیا پہ جو قدغنیں ہیں تو وہ بعض اوقات عمران نیازی صاحب کے دور کی یاد تازہ کرتی ہیں. میرا خیال ہے کہ ایک مثال دے دیں آپ، کوئی قدم لگی ہو، انہوں نے کی ہو. ایک قوانین کے مطابق اگر پیمرا اپنا کوئی کردار ادا کرتا ہے تو وہ تو پیمرا ہے. پیمرا عمران خان کے زمانے میں پیمرا کہاں تھا اور عمران نیازی کہاں تھا؟ یعنی ایک تباہی ہو چکی تھی. آپ دیکھیے ابھی اقوام متحدہ میں جو سول رائٹس کاؤنسل جو ہے، اس نے حالیہ دنوں میں بڑی تحسین کی پاکستان کی موجودہ حکومت کے حوالے سے، کہ انہوں نے جو فریڈم آف سپیچ کے حوالے سے ان چیزوں میں انہوں نے بہت اس کی آپ جو وہ آخری بات کرنا چاہ رہے تھے. آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں، میری بات سن لیں. میں ہمیشہ انگریزی میں کہا کرتا تھا کہ اٹس اباؤٹ اس، اٹس ناٹ اباؤٹ یو اینڈ می. یہ میں کئی سال سے یہ باتیں کرتا تھا. آج جتنی اس بات کی شدت سے ضرورت ہے، خدا کی قسم کبھی نہیں تھی. اور ایک اور بات، میں نے 90 کی دہائی میں یہ میں کوئی نہ شاعر ہوں نہ کچھ ہوں، بڑا ایک ٹوٹی پھوٹی میری باتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ مہربانی کر. میں ایک نہیں، آپ تو ترنم سے بھی ہمیں انٹرویو میں سنا دیتے ہیں، لیکن یہ کہ لندن میں ایک دن بیٹھا تھا اپنا غریب الوطنی میں، تو مجھے ایک دم خیال ہے، یہ 90 کی دہائی ہے.
it is always commitment, hard work, and untiring efforts which create a revolution and not otherwise. اس کا مطلب میں اردو میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے یہ کہ لگن، انتھک محنت، ایثار اور قربانی اور جذبہ اپنا کچھ کر گزرنے کا وہی قوموں کی تقدیر بدلتا ہے. اور اگر سونا پڑا ہو، تیل پڑا ہو، گیس پڑی ہو، اگر وہ جذبہ نہیں ہے تو سب مٹی میں مل جائے گا. اٹس ناٹ دی ادر وے اراؤنڈ. اور اگر مٹی ہے، رمل ہے، تو جذبہ ہو تو وہ اس ریگستان کو وہ باغ و بہار کر دے گا اگر جذبہ ہو. اسی جذبے کے ساتھ اگر ہم کام کریں گے تو اس قوم کی تقدیر بدل جائے گی انشاءاللہ. بہت شکریہ وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے.